حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تشریح: شرک ظلم کا فرد اعلیٰ ہے اور نفاق کفر کا فرد اعلیٰ ہے۔ اس میں کفر باللہ کے ساتھ مسلمانوں کو دھوکہ دینا بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام کفار کے مقابلے میں اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اسی مناسبت کے بنا پر کفر سے متعلقہ ابواب کے اختتام پر اسے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نفاق تو ایمان و عقیدے کا ہوتا ہے، جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشاندہی صرف وہی سے ممکن ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے، جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں، بعض ادنا ہیں اور بعض اعلیٰ۔ اعلیٰ مرتبہ تو نفاق اعتقادی کا ہے، جس کا کفر ہونا محتاج بیان ہے۔ باقی مراتب عملی مراتب نفاق کے ہیں، اور ان میں درجات کا تفاوت ہے۔ جب ایمان کے ازداد میں یہ مراتب قائم ہیں تو ایمان میں بھی ضرور ہونے چاہیے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد واضح ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور معاصی ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ احادیث میں بیان کردہ افعال قبیحہ کے ارتکاب سے انسان زمرہ منافقین میں آ جاتا ہے۔ نفاق کے معنی ظاہر و باطن کے اختلاف کے ہیں۔ یہ لفظ دراصل نافقہ سے لیا گیا ہے، جو چوہے کی طرح ایک جانور کے بل کے پوشیدہ دروازے کا نام ہے، جو بظاہر ہموار زمین کی طرح نظر آتا ہے۔ منافق بھی بظاہر مسلمان نظر آتا ہے، مگر اندرونی طور پر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض دھوکہ دینے کے لیے یہ روپ اختیار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ واپس ہو گئے، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ مشرح الکرمانی: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ ان خصال کے اختیار کرنے سے ایک مومن انسان منافق بن جاتا ہے، بلکہ ان کا مرتکب اس انسان کے اعتبار سے منافق ہے جس کے ساتھ نقض عہد کیا ہے، جس سے وعدہ خلافی کی ہے، جس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اصطلاح نفاق کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے اس بات کے لیے کفر و ظلم میں کمی بیشی کا اس بات کر چکے ہیں، اور اب نفاق میں اس کمی بیشی کا اس بات چاہتے ہیں، تاکہ نفاق کے درجات کے اس بات سے ایمان میں بھی درجات کا اس بات کیا جائے۔ نیز ان چیزوں کو نفاق کی علت نہیں کہا گیا کہ جس کی موجودگی میں معلول کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہاں انہیں صرف علامت قرار دیا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ جہاں علامت موجود ہو وہاں اصل شے بھی پائی جائے۔ جیسے نبض کی تیزی بخار کی علامت ہے، مگر کبھی قوت نفس کی بنا پر بھی نبض تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نفاق کی 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق کی 4 علامتیں ہیں۔ ان 4 میں 2 علامتیں تو پہلی روایت کی ہیں اور 2 علامتیں مزید ہیں، اس طرح کل 5 علامتیں ہو جاتی ہیں۔ 1 دروغ گوئی، 2 خیانت، 3 وعدہ خلافی، 4 عہد شکنی، 5 فجور۔ اگر غور کیا جائے تو ان 5 کو 3 ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح فجور بھی دروغ گوئی کے تحت آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں 3 ہی خصلتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اسلوب بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفاق کی علامات کا انحصار 3 ہی میں ہے۔ کذب بیانی سے فساد قول، خیانت سے فساد عمل، اور وعدہ خلافی سے فساد نیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فساد نیت پر استدلال اس طرح ہے
کہ وعدہ خلافی وہی معیوب ہے جس میں وعدہ کرتے وقت یہ نیت کر لی گئی ہو کہ اسے پورا نہیں کرنا ہے، اور اگر پورا کرنے کی نیت ہو اور کوشش کے باوجود اس کا ایفا نہ ہو سکے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فتح الباری۔ روایت کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اعمش سے بیان کرنے میں شعبہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کی ہے۔ اس متابعت کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قبیصہ عن سفیان کے طریق کو امام یحییٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اس کی متابعت موجود ہے تو اس طریق کو ضعیف قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے قبیصہ کے طریق کے علاوہ وکی حدثنا سفیان کا طریق بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر اعمش سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شعبہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے جسے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم میں ذکر کیا ہے، لہٰذا اس روایت کے قابل حجت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ فتح الباری۔